لیکن بینگ اے وومن میں نے کیونکہ I am 33 years now. In 33 years میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ میں نے نا بہت کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اپنی فیملی میں عورتوں کو دیکھا, ان کی لائفز کو دیکھا, پھر میں شوبز میں گئی, وہاں میں نے آلموسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سارٹ آف ویسٹرن کلچر دیکھا, یہی لیو ان ریلیشن شپس والا یا اس طرح کی ایک مینٹیلٹی دیکھی, اس کے اینڈ ریزلٹس بھی دیکھے. پھر میں دین کی طرف آئی, میرڈ ود کڈس الحمدللہ, ناؤ لیونگ اے لائف پریکٹسنگ اسلام, اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا. تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب بھی کر لی, میں نے کام بھی کر لیا, میں نے کریئر بھی بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا سکون انہی چیزوں میں ہے. بالکل کہ ایک وہ گھر ہونا, آپ کا ہسبینڈ ہونا, آپ کے بچے ہونا, دس از الٹیمیٹلی گول اینڈ دس از الٹیمیٹلی پیس. آپ کو کریئر بنانے سے ایز یو سیڈ کہ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے, آپ کریئر بنائیے. آپ اپنی ابھی مائی ہسبینڈ از ان مائی فل سپورٹ آل دا ٹائم, ہی آلویز سیز, جیسے ابھی آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کرایا تھا آن لائن قرآن اکیڈمی, تو وہ مجھے لگا کہ دیٹ واز ان مائی کیپیسٹی, بیکاز ٹو بی آنیسٹ میرے سے بہت زیادہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں 24/7 آفس میں رہوں گی اور لوگوں کو ہیڈ کروں گی اور ان کو ڈکٹیٹ کروں گی. آئی ایم دیٹ سارٹ آف پرسن جس کو اس طرح کا کام زیادہ پسند ہے جو گھر سے بیٹھ کر ہو سکے یا ریلیکس ماحول میں ہو سکے. تو ہی از آلویز ان سپورٹ, ہی سیز واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو. ٹھیک ہے, تو اس میں میرے کریئر میں میرے بچے یا میرے ہسبینڈ تو ہرڈل نہیں آ رہے. ہاں میری اپنی ذات ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک مائی سیلف ٹو مچ بزی کہ میں بزنس میں اتنا زیادہ لاسٹ ہوں کہ میں کر رہی ہوں. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں میرے خیال سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور واپس اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے کہ دس از آور نیڈ, دس از آور ماڈل. ٹھیک ہے, ہمیں اسی طرح ماڈل کیا گیا اور الٹیمیٹلی اسی میں ہی ہمیں پیس ملے گا. اور میں سم ٹائمز جو ہے وہ کیونکہ آف کورس شوبز پرسنالٹیز, میڈیا پرسنالٹیز کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, چاہے وہ ویسٹ سے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہے. میں یہی چیز آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ کہیں کے بھی آپ سیلیبریٹیز اٹھا لیں. سیلیبریٹیز کی مثال دینا اس لیے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوز آر دا پیپل جن کو ہم شاید بہت کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں, کہ میرے خیال سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی کسی کو مل نہیں سکتی کہ اگر وہ سپر اسٹار بن گیا ہے, انٹرنیشنل اسٹار بن گیا ہے. تو ان میں بھی اگر آپ آبزرو کریں نا, پیسفل لوگ آپ کو وہی ملیں گے جو میرڈ ہیں, جن کی فیملی ہے اور جن کے بچے ہیں, دے آر سیٹلڈ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ دس از واٹ وی آر ماڈلڈ فار, اور اسی میں پیس ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, ایک اور تھرڈ مائنڈ سیٹ بھی ہے ود ریگارڈس ٹو میرج آج کل جو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی ہماری جو ینگ بچیاں ہیں, سسٹرز ہیں, ان کے مائنڈز میں بہت انسیکیورٹیز آ چکی ہیں, بہت فیئرز آ چکے ہیں, اپریہینشنز آ چکی ہیں میرج کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا اتنی نیگیٹو سٹوریز دکھا رہا ہے کہ میلز ایسے ہوتے ہیں, ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, پاکستان میں عورتوں کے حقوق ہی کوئی نہیں ہے, شادی کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیز اپریہینشنس, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ینگ گرلس کو who want to get married but somehow they are very afraid to listen all these things? یہاں پر سب سے پہلے نا میں ایک تو ایڈوائز دینا چاہوں گی گھر کی ان خواتین کو جو میرڈ ہوتی ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل, ان کی میرڈ لائف میں کوئی بھی ایشوز آتے ہیں نا, تو وہ اکثر اوقات جا کر نا اپنی چھوٹی بہنوں سے یا جو مدرز ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا پھر اپنی ان میرڈ فرینڈس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگیٹو اسپیکٹس شیئر کرتے ہیں. تو مجھے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ ضرور ایڈوائز کرنی کہ اگر آپ پھر جب اپنے ہسبینڈ کی ساری برائیاں جہاں شیئر کر رہے ہو نا, تو پھر جب وہ آپ سے صلح کر لیتے ہیں, آپ سے معافی مانگتے ہیں, تو پھر ان کی اچھائیاں بھی ضرور ان سے شیئر کیا کریں, کیونکہ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. اس وقت ہمیں ایمپتھی چاہیے ہوتی ہے, اس وقت ہمیں کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے ہم دل بھر کر اپنے جو ہے دل کی بھڑاس نکال سکیں. تو ہم انہیں تمام باتیں بتا دیتے ہیں کہ ایک ایک ڈائلاگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کہا اس نے, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا, یہ سب کچھ برا تھا. اور بعد میں جب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا بنا جھگڑے کا, ہاں نہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. آپ ان کو باقی ڈیٹیلز بھی بتائیے نا, پھر کیسے مسئلہ حل ہوا تھا, کیا انہوں نے سوری کہا, اپنی غلطی کو ریئلائز کیا یا نہیں کیا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. کمنگ ٹورڈز کہ دیکھنا آس پاس کے لوگوں میں کہ جو ہے شادی کے بعد لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یا پرابلمز ہو رہے ہیں, تو دیکھیے بینگ اے مسلم قرآن ہم نے پڑھا ہے, تو ہمیں اس چیز پر باقی تمام چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائش اس زندگی کا حصہ ہے. اور آزمائش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف شادی کے بعد ہی تمہیں آزمایا جائے گا, یا شادی سے ہی آزمایا جائے گا, یا شوہر کی صورت میں ہی آزمایا جائے گا, یا بیوی کی صورت میں. آزمائش آپ کی کہیں بھی آ سکتی ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے, سفر تو لوگوں کو جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی کرنا پڑ رہا ہے. لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنا پریشر آ رہا ہے ان کے اوپر
اوپر ان کے پیرنٹس کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے, تو پھر ہم سوسائٹی میں بھی نہ رہیں, ہم سوسائٹی کا بھی پھر پارٹ نہ بنے. اسی طرح سے جو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, کارز میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم کارز کو بھی چھوڑ دیں کہ جی لوگوں کے کارز میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمیں کار میں نہیں بیٹھنا چاہیے, پیدل سفر کرنا چاہیے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو صرف ہم شادی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ شادی از دا اونلی تھنگ کہ اگر ہم شادی کریں گے تبھی ہماری زندگی میں مسئلے مسائل آنے. ہو سکتا ہے آپ شادی نہ کریں, آپ اکیلے رہیں, لیکن جس طرح سے آج کل ان چیزوں کو جو ہے پروموٹ بھی بہت کیا جا رہا ہے کہ جی اٹس اوکے ٹو ہیو ملٹیپل ریلیشن شپس, شادی نہ کریں لیکن ون ٹو اندر ٹو نیکسٹ پرسن. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایموشنلی آپ کتنا افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں جو ہے آپ کا اینڈ ہو جائے, آپ ڈرگز میں چلے جائیں یا آپ کسی اور چیز میں چلے جائیں. تو اس لیے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے لیے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے وہ کسی بھی صورت میں آ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی شادی تو ہو جائے اور شادی آپ کی بہت اچھی چل رہی ہو, ہسبینڈ بھی اچھے مل جائیں آپ کو ساس بھی اچھی مل جائے, آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, آپ میں کوئی مسئلہ نکلا ہے, تو اب ہم کیا اس چیز کو بھی ایشو بنا لیں گے کہ جی شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی لوگوں کی اس لیے شادی نہ کریں. تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ شادی کو ہم اس چیز سے بس ریلیٹ کر دیں اور یہی سوچتے رہیں کہ جو ہے نا میرڈ لائف جو ہے وہ انسان کو نقصان ہی پہنچائے گی یا شادی کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزمائش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہر صورت میں آنی ہے, چاہے وہ شادی کی صورت میں آتی ہے وہ کسی بھی صورت میں آتی ہے. اس کے لیے ہمیں بس اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ود نالج کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کس طرح کرنا ہے یا ہمارے رائٹس کیا ہیں. جس طرح آج ہم رائٹس کی بھی بہت زیادہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد میرے رائٹس کیا ہیں اور میرے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان دونوں کے بارے میں آپ نالج رکھیے, پھر ان چیزوں کو ان سچویشنز کو فیس کیجیے, انشاءاللہ یو ول گیٹ تھرو اٹ. بہت ہی امپاورنگ کانسیپٹ آپ نے بتایا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو تقدیر کا کانسیپٹ ہے, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس کا نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں کوئی کچھ برا لکھے گا. پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا, اور پھر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ٹرائل سمجھنا اور اس کو چیلنج سمجھ کے اس کو جو ہے سر پاس کرنا, اور ہر آزمائش کا اگر ہمیں کوئی اس میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہے ہمارے لیے. تو دس از اے ویری امپاورنگ کانسیپٹ. جزاک اللہ خیر.